انسان پر بے شمار مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ انسان پر، میں مسلمان، کافر، ہندو، مشرک، عیسائی، کرسچن، میں مذہب کی تفریق ڈال کے بات نہیں کر رہا، میں انسان کی کیٹیگوریکل بات کر رہا ہوں۔ انسان پر مختلف پریشانیاں، مختلف آزمائشیں اور تکالیف اترتی ہیں، اور انسان گائے بگائے مختلف تکالیف میں، سخت سے سخت تکالیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تکالیف تو آتی ہے، آپ نان مسلم کو دیکھیں ان پر بھی، مسلمانوں کو دیکھیں ان پر بھی، ہر ایک پر حادثات آتے ہیں، حادثات پیش آتے ہیں، رونما ہوتے ہیں حادثات۔ آپ نان مسلم کو دیکھیں وہ بھی حادثات کا شکار ہیں، آپ مسلم معاشرے کو دیکھیں وہاں پر بھی حادثات، بیماریاں ہیں تو وہ بھی برابر تقسیم ہے۔ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پھر وہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں مومن کہا جاتا ہے، ان پر آنے والی تکالیف کو کیا کہا جائے گا؟ اور وہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، یوم حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ان پر آنے والی تکالیف کو کیا سمجھا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ یہ فرق سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی اللہ کے مومن بندوں کو جو اللہ پر ایمان لائے، جو یوم آخرت پر ایمان لائے، ملاقات کے دن کو جھٹلائیں نہیں بلکہ اس دن پر یقین رکھیں اور اسلام کی تابعداری میں خود کو سپرد کر دیں، اپنا آپ سونپ دیں اسلام کی تابعداری میں، سرنڈر کر دیں اسلام کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ان پر جو تکالیف آتی ہیں وہ آزمائش ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے نبیوں پر بھی آئیں، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں پر آئیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبیوں کے بعد جو اللہ کے قریب ہوا، پھر ان کے بعد جو اللہ کے قریب ہوا، اسی طرح درجہ بدرجہ پھر عام انسانوں، عام مسلمانوں اور عام مومنوں میں بھی اسی طرح اس کی تقسیم ہے۔ اور جو نان مسلم پر آتی ہے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ وہ عذاب ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ نان مسلم پر عذاب ہے اور مسلمان مومن پر عذاب نہیں بلکہ آزمائش ہے؟ اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ بظاہر دونوں کے حادثات کی جنبش، رنجش اور حادثات کا جو پس منظر ہے، جو زاویہ ہے، وہ ایک جیسا دکھائی دے، لیکن وہ جو کیفیات ہیں وہ مختلف ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، اس کی باقاعدہ نشانی موجود ہے، اور وہ یہ کہ جو آزمائشیں، اور آزمائشیں نہیں کہتے، جو تکالیف مومن پر آئیں اور وہ آزمائش کہلائیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ مومن پر جب وہ آئیں تو اس کا ایمان اللہ پر اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، سمجھ لیا جائے کہ آزمائش ہے۔ اللہ پر ایمان بڑھ گیا تکالیف آنے کے بعد، مطلب یہ کہ وہ مومن ہے اور اس کا ایمان بڑھ گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور وہی تکلیف کسی ایسے پر آ جائے جو اللہ کا منکر ہے، اور جب اس پر آ جائے وہ اللہ سے مزید دور ہوتا چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس پر عذاب ہے، وہ اللہ کا منکر ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہو سکتا ہے، ایکس وائی زیڈ کیٹیگری، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن مومن پر جب آئے گی، جب مومن کو یہ تکالیف پہنچیں گی، تو مومن ان تکالیف پر صبر کرے گا، اور صبر اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں مزید جھکاؤ پیدا کرے گا، اپنے آپ کو مزید سرنڈر کرے گا، اپنی ذات میں مزید نقص اور خامیاں تلاش کرے گا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر
پھر پکار اٹھے گا مالک میری کون سی خطا ایسی جس نے آپ کو ناراض کر دیا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کا مزید قرب، یہاں تک کہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس کا یوم حساب آسان ہو جاتا ہے۔ اور مد مقابل دوسرا، وہ مزید آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے رعونت میں، انکار میں، یہاں تک کہ اس کا عذاب اور یوم حساب سخت کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصیبتیں بطور آزمائش، تکالیف بطور آزمائش انسان پر، مومن پر، مسلمان پر، مومن انسان پر، مومن مسلمان پر پھر کیوں اتاری جاتی ہیں، کیوں بھیجی جاتی ہیں؟ اور اس کے برعکس جو کافر ہے، مشرک ہے، نان مسلم ہے، جو اللہ کا انکاری ہے، اس پر یہ ساری مصیبتیں بشکل عذاب، بصورت عذاب کیوں نازل کی جاتی ہیں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کریں کبھی، اب دنیا میں کوئی چیز اپنے لیے تیار کریں، وہ کہ جس سے آپ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہیں، پھر اس کے بعد ایک ٹیسٹ کریں، اس کا ایک ٹرائل سے گزاریں، اس کا ٹرائل کریں، اگر ٹرائل میں وہ پاس ہو جائے تو پھر آپ کے کام کی چیز ہے وہ، پھر آپ اس کی قدر کرتے ہیں، پھر آپ کی نظر میں اس کی ایک ویلیو ہے، اور اگر وہ آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو آپ اسے ختم کر دیتے ہیں، ٹرائل سے بھی گزارتے ہیں اسے، وہ تکلیف تو ہوتی ہے اسے، وہ تردد تو فیس کرنا پڑتا ہے اسے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی گڈ بک سے بھی وہ نکل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ، میرا انسان میرا مطیع و فرما بردار بن جائے، میری تابعداری میں آ جائے، مجھے حقیقتاً اپنی ذات میں ایسے سمو دے جیسے سمونے کا حق ہے، اور میری ذات کی پوجا ایسے کرے جیسے کہ پوجا کرنے کا حق ہے، میری عبادت ایسے کرے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے، اور مجھ سے ایسے محبت کرے جیسے کہ محبت کرنے کا حق ہے، میری عبادت ایسے کرے جیسے کہ عبادت کرنے کا حق ہے، میرے بتائے ہوئے نظام پر ایسے چلے جیسے کہ چلنے کا حق ہے۔ اور اگر انسان باغی ہو جائے تو پھر اسے ٹرائل سے گزارا جاتا ہے جسے عذاب کہتے ہیں۔ اگر وہ نان مسلم ہوا، اس سرے سے ماننے والا نہ ہوا، تو پھر اس پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے، شاید کہ وہ ٹوٹے رجوع کر لے، شاید کہ وہ ٹوٹے رجوع کر لے۔ اور اگر اس کی رعونت بڑھ جاتی ہے فرعون کی طرح، نمرود کی طرح، قارون کی طرح، اور جتنے بھی بڑے بڑے نافرمان قوموں کے سردار، بڑے بڑے وڈیرے سردار آئے جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنا نظام کھڑا کرنے کی کوشش کی، اپنی ذات کو اہمیت دینے کی کوشش کی، تو وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ دنیا میں بھی ان پر عذاب نازل ہوئے اور ٹرائل بھی فیس ہوا، اور اللہ کی کیٹیگری سے، گڈ بک سے نکال دیے گئے، یعنی کہ جنت۔ اور اسی طرح مسلمان کو بھی ٹرائل سے گزارا جاتا ہے، مومن کو بھی ٹرائل سے گزارا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ان کا یہ کہہ دینا، فقط یہ کہہ دینا کافی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا ہم ان کی آزمائش نہ کریں گے؟ پھر تسلسل میں آیات آگے پھر فرماتے ہیں، ہم انہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کن کو؟ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں۔ پہلی بات کی جانوں کے نقصان سے، پھر مالوں کے نقصان سے، اولادوں کے، پھلوں کے نقصان سے، طرح طرح کے خوف سے، ٹرائل سے گزاریں گے، ٹرائل فیس کرنا پڑے گا۔
ٹرائل فیس کرنا پڑے گا، رزلٹ اناؤنس ہوگا، اس کے بعد اپنی پاکیزہ جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ وہ منتخب لوگ جائیں گے اس پاکیزہ جنت میں، وہ لوگ جائیں گے جن کا انتخاب اللہ کے ہاں ہوگا، جو اللہ کی منشا اور رضا کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ کی منشا اور رضا سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سب سے زیادہ جو اللہ کی منشا ہے اس دنیا میں کہ میرا بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، میری تابعداری میں آ جائے، مجھ پر ایمان لائے۔ اللہ کی منشا یہ کہ انسان میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی بھی حوالے سے، کہیں پر زندگی کے کسی فیز، کسی سطح پر بھی انسان فائز ہو جائے، کسی مقام پر بھی فائز ہو جائے، لیکن میری ذات، صفات، کمالات، معمولات کسی بھی حوالے سے، کسی بھی لحاظ سے میری ذات کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سارا کچھ میرا تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا میرے مد مقابل کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کی یہ منشا پوری ہو جائے، انسان ایمان میں داخل ہو گیا، پہلا فیز مکمل ہوا۔ دوسرا، اللہ کی منشا یہ کہ جب بندہ مومن بن جائے تو پھر وہ میرے پیغمبر سے، سارے پیغمبروں کو مانے، لیکن اتباع آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرے۔ آخری پیغمبر کی اتباع سے مراد کہ میرے نظام کی تابعداری میں آ جائے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک نظام لے کر آئے جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ پہلی منشا کہ بندہ، انسان میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور کیسے کیسے مشرک تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ تاریخی حوالوں سے اگر آپ ان کا جائزہ کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہیں پھر کیسی کیسی تکالیف سے گزارا گیا، ان پر کیسے کیسے عذاب ڈالے گئے اور کیسی کیسی لعنتیں برسائی گئی ان پر۔ لیکن ان میں سے بعض جو آ گئے، ایمان کی دولت جنہیں حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یعنی اس اتباع میں آ گئے، اس نظام کی اتباع میں آ گئے جو نظام اللہ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے اور مومن کے لیے پسند کیا، جس نظام کے تحت زندگی گزار کر وہ اس قابل ہوگا کہ اسے بطور جزا جنت عطا کی جائے۔ یہ وہ نظام ہے، اور اس نظام میں پھر آزمائشیں ہیں، اس نظام میں پریشانیاں ہیں۔ پھر اس نظام میں جب زندگی گزارے گا تو بیوی کے حقوق ادا کرے گا، نہ کہ دل لگی کے لیے صرف شادی کرے گا۔ بیوی کے منوعن جو حقوق ہیں انہیں ادا کرے گا، نہ کہ صرف دل لگی کے لیے نکاح کرے گا۔ اولاد ہوگی تو اولاد کے حقوق اسی طرح ادا کرے گا جس طرح کے اس نظام نے متعین کیے، نہ کہ صرف باپ بننے کی، روایتی باپ بننے کی حیثیت سے۔ اور جب وہ اولاد ہوگا، جوان ہو جائے گا، اس پر جب حق کی ادائیگی کی باری آئے گی، یہ نظام، یہ نظم جب اس پر ذمہ داریاں عائد کرے گا تو وہ بھی اسی طرح جس طرح کہ اس کا حق ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ اور پھر زندگی کے ہر معاملے میں مومن منظم زندگی گزارے گا۔ وہ اسی لیے فرمایا کہ مومن کی زندگی دنیا ایک قیدخانہ ہے۔ مومن کی زندگی کیونکہ یہاں پر ضابطے ہیں، یہاں پر نظم ہے، یہاں پر اصول ہیں۔ مومن کبھی اصولوں سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارتا، اسے راستے کا انتخاب کرنا ہے تو اصولوں کی بنیاد پر، اسے کسی سے پانی لینا ہے تو اصولوں کی بنیاد پر،
اسے کسی کے ساتھ معاملات کرنا ہے تو اصولی کرے گا، اسے کسی کے ساتھ لین دین کاروبار کا سلسلہ رکھنا ہے تو اصولوں کی بنیاد پر، رشتہ داریاں نبھانی ہیں تو اصولوں کی بنیاد پر۔ یہ ساری منظم زندگی، اس سارے منظم سٹرکچر کو جب وہ فالو کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مندرجات طے کرتے 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 اس قابل ہو گیا۔ اس دوران اس نے مشقتیں بھی جی لی، بے شمار صعوبتوں کو برداشت کیا، بہت ساری ایسی چیزیں مانی گئیں جو اس کے مزاج کے خلاف تھی، مگر کرنا پڑی چونکہ ضابطہ ضروری تھا، اور ضابطے کا تعین ضروری تھا، اور ضابطے کا اپلائی کرنا اپنی ذات پر ضروری تھا۔ کیوں کہ اس کی جزا جو ملنی تھی، اس کی جزا جو حاصل کرنی تھی، اور اس کی جزا کیا؟ جنت، اللہ کی رضا۔ یہ ہے وہ نظام۔ اس لیے مصیبتیں آتی ہیں مومن پر اس لحاظ سے، کافر پر اس لحاظ سے، اور پھر جب آ جاتی ہیں تو پھر یہ سلسلہ۔